اسم کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے تقسیم۔ سب ٹاپک 3.5 اسم کی تقسیم آخری حرف کی حالت کے اعتبار سے۔ 4 تقسیمات ہم پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ آئیے اب ہم 5ویں تقسیم پڑھتے ہیں بے اعتبار آخری حرف کی حالت کے۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب، مبنی۔ ہم اسم کی تقسیمات پڑھتے جا رہے ہیں، اسم کی پہچان کرتے جا رہے ہیں کہ اسم بے اعتبار جنس کے 2 قسمیں تھیں، مذکر اور مؤنث۔ پھر آپ نے مذکر کی اقسام پڑھی، مؤنث کی بھی اقسام پڑھی، بے اعتبار عدد کے واحد، تثنیہ اور جمع۔ پھر ہم نے جمع کی اقسام پڑھی اس میں ساتھ ساتھ، بے اعتبار عموم خصوص کے، معرفہ اور نکرہ۔ پھر ہم نے اس میں معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی تھیں، بے اعتبار اعراب کے، منصرف، اور اس میں ہم نے غیر منصرف کے اسباب پڑھے ہیں۔ ابھی ہم 5ویں تقسیم پڑھیں گے بے اعتبار آخری حرف کی حالت کے، معرب اور مبنی۔ آخری حرف کی حالت کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ آخری حرف کی حالت کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اعرابی حالت کے اعتبار سے، اعرابی حالت کون سی ہے اور آخری حرف کی حالت کس انداز سے ہے؟ تو دیکھیے، معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، عامل کے بدلنے سے تبدیلیاں آتی رہیں تو معرب ہو جائے گا۔ تربیت کی وجہ سے اگر سالک میں تبدیلی آتی رہے تو معرب ہو جائے گا۔ علم پڑھنے کے ساتھ ساتھ طالب علم میں تقوی آتا چلا جائے تو وہ معرب ہو جائے گا۔ تبدیلیاں آتی رہیں گی تو معرب ہے۔ اگر وہ اپنی حالت پر رہے، باوجود تربیت کے، باوجود علم کے حصول کے، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو وہ مبنی ہے، تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ دیکھیں معرب کی مثالیں دیکھیے، ذهب زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ اس جگہ زید کا آخر 3 حالتوں میں بدل رہا ہے۔ لفظ زید دیکھیں 3 مثالیں ہیں، ذهب زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ تو زید یہاں پر یہ معرب ہے، عامل کے بدلنے سے ان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ رفع دینے والا عامل آیا تو اس نے زیدن کو رفع دے دیا، نصب دینے والا عامل آیا تو زیدن کو نصب دے دی، جر دینے والا عامل آیا با تو اس نے زیدن کو جر دے دی۔ تو اس لفظ کی آخری حالت عامل کے بدلنے سے بدلتی جا رہی، ایفیکٹ کو یہ قبول کر رہا ہے، اثر اس پر مرتب ہو رہا ہے عامل کا، تو اس کو ہم معرب کہیں گے ایسے الفاظ کو۔ بعد وہ الفاظ ہیں جن کو مبنی کہتے ہیں۔ مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، عامل بدلتا رہے، اس پر کوئی تبدیلی نہ آئے، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، ہاں جی، کہ اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ذهب هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء۔ تو هؤلاء کا لفظ آپ دیکھیں، آپ اس میں کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، چاہے کوئی رفع دینے والا عامل آ جائے ذهب، یا نصب دینے والا عامل آ جائے، یا کوئی جر دینے والا عامل آ جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، وہ اپنی جگہ پہ ویسے کا ویسے ہی رہے، عامل کے کسی اثر کو قبول نہ کرے۔ چونکہ عامل شروع میں جب بھی کسی لفظ پر عامل آتا ہے تو اس کی آخری حالت بدلتی ہے، اور اس کی انشاءاللہ تفصیلات عامل کی آپ معلم العوامل میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ عوامل مختلف ہوتے ہیں، اثر انداز ہونے والے، اپنے اثرات کو مرتب کرنے والے عوامل مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی رفع دینے والا ہوتا ہے عامل، کوئی نصب دینے والا، کوئی جر دینے والا، کوئی جزم دینے والا، تو مختلف عوامل ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض الفاظ پر تو وہ عوامل اثر کر سکتے ہیں اور بعض پر نہیں کر سکتے۔ تو جن الفاظ پر عامل اثر کر سکتا ہے ان الفاظ کو معرب کہتے ہیں، اور جن الفاظ پر عامل اثر نہیں کر سکتا اور وہ الفاظ اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے، ان الفاظ کو مبنی کہتے ہیں۔ ذهب هؤلاء، هؤلاء یہاں پر یہ مبنی ہے، اس جگہ هؤلاء آخر تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ذهب هؤلاء، وہ لوگ گئے، هؤلاء فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن چونکہ مبنی ہے تو اس نے کوئی اثر قبول نہیں کیا ذهب کا۔ رأیت هؤلاء ہونا چاہیے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، لیکن اس نے اثر قبول ہی نہیں کیا رأیت کا۔ مررت بهؤلاء اپنی اصلی شکل میں ہی پڑھا جا رہا ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ الفاظ تو ہر قسم کے ہیں، الفاظ تو افعال بھی ہیں اور اسماء بھی ہیں، اور اسی طرح حروف بھی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حروف کے بارے میں ہماری بحث ہی نہیں ہے معرب اور مبنی کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف ہیں ہی مبنی۔ پہلے سے یہ یاد کر لیں کہ حروف سب کے سب مبنی ہیں،
بات باقی رہتی ہے اسماء اور افعال کے بارے میں کہ افعال میں سے کون سے معرب ہیں کون سے مبنی ہیں، اور اسی طرح اسماء میں سے کون سے معرب ہیں اور کون سے اسماء مبنی ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی پہچان کرتے ہیں۔ افعال کا معرب اور مبنی ہونا، سب سے پہلے ہم معرب افعال دیکھیں گے کہ فعلوں میں سے کون سے فعل معرب ہیں۔ آپ نے چونکہ افعال کی گردانیں پڑھی معلم الصرف کے اندر، اسماء کی گردانیں بھی پڑھی ہیں، تو افعال اور اسماء کی پہچان تو آپ کر چکے ہیں۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ فعلوں میں سے معرب کون سے ہیں اور پھر فعلوں میں سے مبنی کون سے ہیں۔ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں جمع مؤنث کا نون اور تاکید کا نون نہ ہو۔ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں جمع مؤنث کا نون، یضربن تضربن، چاہے وہ غائب کا صیغہ ہو یا حاضر کا، بس دیکھنا یہ ہے کہ جمع مؤنث کا صیغہ ہو اور اس میں جمع مؤنث کا نون موجود ہو۔ تو جب جمع مؤنث کا نون موجود ہے تو وہ تو ہوتے ہیں مبنی، اور اگر جمع مؤنث کا نون اور تاکید کا نون نہ ہو تو وہ معرب ہو جائیں گے۔ بس یہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جمع مؤنث کا نون اور تاکید کا نون نہ ہو، جیسے یضربنا اور تضربنا، ان دو صیغوں کے علاوہ باقی تمام فعل مضارع کے صیغے معرب ہیں۔ یضرب تضرب، تضرب اضرب نضرب، یا آپ اس طرح پڑھیں یضرب یضربانی، یضربون تضرب تضربانی، پھر تضرب تضربانی تضربون تضربین تضربانی، اضرب نضرب، دو صیغے ہم نے چھوڑے ہیں، یضربنا اور تضربنا، وہ دونوں صیغے مبنی ہیں، باقی فعل مضارع کے یہ 12 صیغے معرب ہیں۔ اور عجیب بات ہے، ان دو صیغوں کے علاوہ جو 12 صیغے ہیں وہ معرب ہیں اور باقی تمام افعال مبنی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فعل مضارع کے جو 12 صیغے ہیں وہ تو ہوئے معرب، دو صیغے چھوڑ دیے ہم نے جو مؤنث کا جن میں نون پایا جاتا ہے، یضربنا اور تضربنا، چونکہ وہ مبنی ہیں تو ان دو صیغوں کے علاوہ باقی فعل مضارع کے 12 صیغے وہ معرب ہیں، یعنی معرب کہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام افعال مبنی ہیں۔ اب دیکھیں مبنی افعال تمام میں کون کون سے خاص طور پہ آ رہے ہیں۔ فعلوں میں سے فعل ماضی، خواہ فعل ماضی معلوم ہو یا مجہول، جون سا باب ہے، مجرد ہے، مزید ہے، یا جو بھی باب ہے، بس فعل ماضی سب کا سب مبنی ہے۔ اور اسی طرح فعل امر حاضر معلوم مبنی ہے، فعل امر حاضر مجہول نہیں، فعل امر حاضر معلوم مبنی ہے۔ اور فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں جمع مؤنث کا نون یا نون تاکید ہو وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ فعل مضارع کے جیسا کہ ہم نے پڑھا جن میں یہ دو صیغے شامل ہیں، یضربنا اور تضربنا، وہ صیغے مبنی ہیں، اور فعل مضارع کے باقی 12 صیغے وہ معرب ہیں۔ تو یہ ہم نے افعال میں سے تو بات سمجھ لی کہ کون سے افعال معرب کون سے افعال مبنی۔ آئیے اب ہم اسماء کے بارے میں دیکھتے ہیں کون سے اسماء معرب ہیں اور کون سے اسماء مبنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر اسم یا تو ترکیب میں واقع ہوگا یا ترکیب میں واقع نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی اسم ہے، اگر کسی بھی اسم کو آپ اکیلا استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، کوئی بھی نام لکھتے ہیں، وہ سب کے سب تو ہیں مبنی، اس کی بات ہی نہیں ہے۔ پہلی بات دیکھیں کہ اگر کوئی اسم ترکیب میں واقع ہو، جملے کے اندر کوئی بھی اسم آ رہا ہے، کسی لفظ کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں آ رہا، دو باتیں، یعنی یا ترکیب میں واقع نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ مل کر نہیں آئے گا۔ تو اب دیکھیں اگر تو کسی کے ساتھ مل کر نہ آئے تو مبنی، زید، عمر، بکر، خالد، اکیلے اکیلے جو اسماء ہیں وہ سب کے سب مبنی ہیں، جو کہ کسی سینٹنس میں کسی جملے میں استعمال نہیں ہو رہے، وہ مبنی ہیں، جیسے زید، خالد، واحد، اثنان وغیرہ، کوئی بھی الفاظ ہوں۔ اب دیکھیں اگر تو ترکیب میں واقع ہوں، یعنی کسی کے ساتھ مل کر آئیں، تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں تو مبنی، اگر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے تو معرب، آسان سی بات ہے۔ اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ مبنی الاصل کون سی چیزیں ہیں۔ تمام حروف، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، حروف کو آپ نکال دیں، وہ سب مبنی ہیں۔ فعل ماضی اور امر حاضر معلوم، یہ بھی سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ اب دیکھیں اسم کا کوئی لفظ، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسم جو ترکیب میں آ رہا ہے وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر تو وہ مبنی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو تو مبنی ہے، ظاہر ہے مبنی کے ساتھ تو اس کی مشابہت ہے، اس کی شکل و صورت ملتی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ ہے، تو مبنی اگر اس کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا
تو وہ معرب ہوگا، اور جو مبنی ہوتا ہے اس کو اسم غیر متمکن بھی کہتے ہیں اور معرب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔